بادشاہ نے کہا تم ساری باتیں ہی ایسی کرتے ہو، بھلا یہ کوئی بات ہے جو تم پوچھ رہے ہو کہ واپس کب آؤ گے؟ مرنے کے بعد کوئی واپس آتا ہے؟ بہلول داتا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تم سفر پہ جایا کرتے تھے، تمہارا 10 میل کا سفر ہوتا تھا تو تمہارے جانے سے پہلے پلٹنے جایا کرتی تھی، راستے صاف کیے جایا کرتے تھے، فوج لگائی جایا کرتی تھی۔ آج تمہارا اتنا لمبا سفر ہے، تم نے کوئی تیاری نہیں کی؟ اور بہلول داتا رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کو بات یاد آئی، لاٹھی اٹھائی اور لاٹھی اٹھا کر کے بادشاہ کو دی اور کہا میاں یہ آپ کی امانت ہے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ جو کوئی مجھ سے بڑا بیوقوف نظر آئے اس کو لاٹھی دے دینا، مجھے سب سے بڑے بیوقوف آپ نظر آتے ہیں کہ 10 میل کے سفر کے لیے تو تمہاری اتنی تیاری ہوتی تھی، دنیا کے سفر کے لیے تم اتنے تیار ہوتے تھے، اتنے بند سنورتے تھے، اتنی فوج اتنی پلٹن ساتھ رکھتے تھے، اور یہ اب ہمیشہ ہمیشہ کا آخرت کا سفر ہے، اس کے لیے تمہاری کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں غور اس بات پہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی یہی فکر ہوتی تھی، ان کے سامنے آخرت کا مسئلہ ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چلا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چرواہے سے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، آپ ایک بکری بیچیں گے؟ چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، بکریاں مالک کی ہے۔ کہا ارے مالک تو یہاں موجود نہیں، کیا جاتا ہے، بہت ساری بکریاں ہیں، ایک بکری ذبح کر کے دے دو اور اپنی قیمت لے لو۔ اس نے کہا فائن اللہ، اس نے کہا ہاں یقینی بات ہے کہ مالک موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تو موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، آخرت کا مسئلہ تو ہے، اللہ کے سامنے تو کھڑا ہونا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سامنے آخرت رہا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی کے پاس چند صحابہ آئے، آ کے پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیے بڑا عقل مند کون ہے؟ آج اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا تو ہم جیسے لوگ تو یہی کہیں گے کہ جس کا کاروبار سب سے اچھا وہ سب سے بڑا عقل مند، جس کے محلات سب سے بہترین وہ سب سے بڑا عقل مند۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ موت کو 20 مرتبہ یاد کرتا ہے اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کریں گے۔ شہادت کا مرتبہ اتنا اونچا مرتبہ ہے، اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو روزانہ موت کو 20 مرتبہ یاد کر لے، اور ہم موت کو یاد کریں نہ کریں موت تو ہمیں یاد کر رہی ہے، وہ تو روزانہ اعلان کر رہی ہے، وہ تو روزانہ اعلان کر رہی ہے انا الموت انا الموت، میں موت ہوں میں موت ہوں، انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، موت اعلان کر رہی ہے کہ جو تمہارے محلات ہیں، جو تمہاری عالیشان بلڈنگیں ہیں، میں ان بلڈنگوں کو ویران کرنے والی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الحبیب والمحبوب، میں وہ موت ہوں جو دو دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجات، میں وہ موت ہوں جو آپس میں خوب محبت رکھنے والے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی، میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ یہ تو روزانہ موت اعلان کرتی ہے۔ تو ہم یاد کریں یا نہ کریں
مگر موت ہمیں روزانہ یاد کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری والے اعمال کریں،